حماد اظہر اور شہزاد اکبر چودھری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 1947 سے لے کر کے 2008 تک پاکستان کا کل قرضہ جو تھا وہ $37 بلین تھا، فورن ڈیٹ۔ یہ قرضہ 2008 سے 2018 تک چلا گیا $97 بلین کے اوپر، یعنی تقریباً $60 ارب کا اضافہ ہوا ان 10 سالوں میں۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے اس سارے حصے میں پاکستان کے اوپر 2 خاندان حکمران رہے، شریف فیملی اور زرداری فیملی۔ جو کہانی شروع ہوتی ہے یہ شروع ہوتی ہے شریف فیملی سے۔ 1985 میں نواز شریف چیف منسٹر بنے، 1990 میں وہ پرائم منسٹر بنے، بعد میں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بنے۔ ایک آئیڈیالوجی ایمرج ہوئی کہ کس طرح سے زیادہ سرکاری وسائل کو، سرکار کے پیسے کو کس طرح سے کھایا جائے۔ پورے ملک میں ایک کرپشن کی جو داغ بیل اگر کسی خاندان نے رکھی ہے ماڈرن، وہ شریف فیملی نے رکھی ہے۔ 1988 کے اواخر میں اور 1990 کے شروع میں بہت پیسہ اکٹھا ہو گیا شریف فیملی کے پاس۔ تو اگلا سوال یہ آیا کہ اب اس پیسے کو سنبھالا کیسا جائے، ہم کیا کریں کہ یہ پیسہ وائٹ منی کے طور کے اوپر پاکستان میں یا ہر جگہ کے اوپر ہم استعمال کر سکیں۔ لہذا 1992 میں ایک اکنامک ریفارم ایکٹ 1992 لایا گیا۔ اس میں اور جہاں پہ چیزیں تھیں اس میں ایک بظاہر بڑی معصوم سی پروویژن رکھی گئی کہ اگر آپ کا پیسہ باہر سے آ رہا ہے تو یہاں پر پاکستانی اتھارٹیز سوال نہیں پوچھیں گی کہ آپ کے پیسے کا سورس کیا ہے۔ جو پیسہ بھی پاکستان کے باہر سے آئے گا اس پہ اتھارٹیز سوال نہیں کر سکیں گی کہ یہ کیا ہے۔ یہ 1992 میں یہ قانون بنایا گیا۔ 1996-97 میں اور 97-98 میں اتھارٹیز نے نوٹ کیا کہ بہت سسپیشیس ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، اور اس کے پیچھے کمپنی ہے حدیبیہ پیپرز مل، ایک کمپنی جس کی جو ٹوٹل نیٹ ویلیو تھی یا جس کی جو ٹوٹل قیمت تھی وہ تقریباً $9.5 کروڑ تھی، حدیبیہ پیپر ملز کی پیڈ اپ کیپٹل یا کاغذوں میں جو تھا۔ اچانک اس میں 81 کروڑ جو ہے وہ فورن ریمیٹنس جو ہے وہ آ گئی۔ تو سوال یہ شروع ہوا، ایک چیز اس وقت میرے سامنے یہ گلاس پڑا ہے جس کی قیمت $10 ہے، اور اچانک ہی کوئی آدمی اس گلاس کی قیمت جو ہے وہ $1,00,000 لا دے گا تو اتھارٹیز سسپیشیس ہوں گی کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں اچانک اس گلاس کی قیمت اچانک کیا ہو گئی، یہ کوئی تاریخی گلاس ہے یا کیا ہوا۔ اسی طرح سے جب شریف فیملی کے سامنے جب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آیا تو یہ اتھارٹیز کو سسپیشیس بات ہوئی کہ یہ مل کیا ہے، اس کے پیچھے اچانک 9.5 کروڑ کی مل کے اوپر اچانک 81 کروڑ جو ہے وہ کیوں آیا ہے۔ لہٰذا ایک تحقیقات کا آغاز ہوا۔ اس تحقیقات میں پتہ چلا کہ حدیبیہ پیپر مل کے جو مالک ہیں وہ میاں محمد شریف صاحب ہیں، شمیم اختر صاحبہ اس کی ڈائریکٹر ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کی والدہ ہیں، میاں عباس شریف ہیں، مریم صفدر ہیں، صبیحہ عباس جو عباس شریف صاحب کی غالباً اہلیہ ہیں، حسین نواز، حمزہ، شہباز شریف اور مریم نواز شریف، یہ اس کے حدیبیہ کے بینیفیشری تھے، ڈائریکٹرز تھے۔ لہٰذا اس کے اوپر ایک تحقیقات کا آغاز ہوا تو یہ پتہ چلا۔ پھر بعد میں اس کی جب پرت ہوئے، اس کو کھولا گیا تو پتہ چلا کہ ایک اکنامک ہٹ مین اسحاق ڈار کو ہائر کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے ایک نوول طریقہ انٹروڈیوس کرایا منی لانڈرنگ کا کہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹس بنائے، جعلی اکاؤنٹس میں پیسے ڈالے گئے، یہ پیسے پاکستان سے باہر حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجے گئے، میستہ خان اور خیستہ خان نام کے جو حوالہ ڈیلرز تھے ان کے ذریعے ان کو استعمال کیا گیا، اور بہت سارے ذرائع استعمال کیے گئے، اور یہ پیسے پاکستان سے باہر بھیجے گئے۔
وہاں سے پھر یہ ٹی ٹی لگ کے شریف فیملی کے جو 40 لوگ تھے، جو دور دور کے بھی رشتہ دار تھے، جو جاننے والے تھے، ان کے نام کے اوپر یہ پیسہ جو ہے وہ واپس لایا گیا۔ یہ سارا جو کیس تھا، سارا جو معاملہ تھا، اسحاق ڈار نے 2000 میں میجسٹریٹ کے سامنے حلفاً اپنا جو بیان کیا، جو انہوں نے جرم کا اعتراف جرم کیا، اس میں انہوں نے ایک ایک ڈیٹیل اس کی جو ہے وہ بتائی۔ اس کے بعد کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ پرویز مشرف صاحب کی انویسٹیگیشن جاری نہ رہ سکی، ایک این آر او مل گیا شریف فیملی کو، انہوں نے معافی مانگی، اور سعودی گورنمنٹ اس وقت کی جو تھی ان کے ذریعے پاکستان میں اس وقت جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے قائل کیا یا جو بھی کیا، این آر او لیا اور این آر او لے کے وہ چلے گئے۔ اب یہ حدیبیہ کا میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمام بعد کے جو کرپشن ماڈلز ہیں ان میں ایگزیکٹلی یہی اسکیم فالو کی گئی۔ مثلاً یہ میرے سامنے ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ، ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایگزیکٹلی یہی کیا گیا جو حدیبیہ پیپر ملز میں کیا گیا۔ حسین نواز نے تقریباً 1,26,768 یوروز بھیجے، پھر انہوں نے جو اوورال رقم بھیجی وہ تقریباً 1,16,56,00,000 روپیہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ٹی ٹی کے ذریعے بھیجی، جس میں سے پھر نواز شریف صاحب نے وہ رقم اس میں سے 82 کروڑ روپیہ مریم نواز بی بی کو دیا، اور مریم نواز نے اس سے پھر ایگریکلچر لینڈ خریدی۔ سو ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایگزیکٹلی وہی کیا گیا، پیسے باہر گئے، ٹی ٹی سے پیسے واپس آئے، اور وہ پیسے پھر خاندان میں تقسیم ہوئے۔ اس کے بعد ایک جو ان کے پیٹی بند بھائی آصف زرداری صاحب نے کیا، آصف زرداری صاحب نے نئی انوویشن دے دی اس سارے معاملے کو۔ انہوں نے یہاں پر تو جعلی اکاؤنٹس کھلتے تھے اور ان اکاؤنٹس کی بات آتی تھی، زرداری صاحب نے پورا بینک ہی اپنا خرید لیا، اور اس کے بعد ایک پورا نیٹ ورک بنایا گیا سندھ کے اندر، جہاں پر جعلی اکاؤنٹس کریٹ کیے گئے۔ آپ کے سامنے وہ سارے اکاؤنٹس آئے، جس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی فیصل آباد میں فالودہ بیچتا تھا تو اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ کی ٹرانزیکشن ہو گئی، کوئی اکاؤنٹ جو تھا وہ کچھ کرتا تھا، سارے لوگ جو تھے وہ انسگنیفیکنٹ لوگ تھے، کوئی مالی تھا، کوئی ڈرائیور تھا، کوئی کچھ تھا، ان سارے جو اکاؤنٹس میں، ان سارے جو گارڈز کے اکاؤنٹس میں، اپنے ڈرائیورز کے اکاؤنٹس میں، یہ تمام جو دور سے بھی جو ان کے پاس سے گزرا اس کے نام کے اوپر ایک اکاؤنٹ کھل گیا۔ اس اکاؤنٹس کی جب تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا 5000 کے قریب اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ کیے، ان میں سے 32 اکاؤنٹس پتہ چلا کہ ان سب اکاؤنٹس کے اوپر وہ 32 اکاؤنٹس ہیں۔ ان 32 اکاؤنٹس سے بلاول بھٹو صاحب کے اخراجات ان کے جہاز کے وہ بھی ان سے نکلتے رہے، ایان علی کے ٹکٹس بھی اسی اکاؤنٹ سے پیز ہوتے رہے، بلاول ہاؤس کا خرچہ بھی انہی اکاؤنٹس سے جاتا تھا، اور تو اور بختاور بھٹو کی جو برتھ ڈے منائی گئی اس کا خرچہ بھی انہی اکاؤنٹ سے جاتا تھا۔ ایک پورا نیٹ ورک انہوں نے کریٹ کیا، اس نیٹ ورک سے جعلی اکاؤنٹ سے یہ پیسے جو تھے وہ آتے تھے، ٹھیکیداروں سے آتے تھے، بہت سارے پیسے باہر جاتے تھے، اور باہر سے دوبارہ ٹی ٹی لگ کر کے واپس آتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ آپ ہم سے پوچھ نہیں سکتے۔ اس سارے نیٹ ورک میں آپ کو معلوم ہے اومنی گروپ شامل تھا، جو کانٹریکٹرز ہیں، ٹھیکیدار ہیں سندھ میں، وہ لوگ شامل تھے، پی ایس ڈی پی جو سندھ کے لوگوں کا جو پیسہ تھا وہ سارے کا سارا پیسہ زرداری اینڈ کمپنی نے اپنے ان اکاؤنٹس کے ذریعے ریزرو کیا اور پھر ان کو استعمال کیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ پکڑے تو گئے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ معاملہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے کتنا آگے چلتا۔ اب آئیے اس پس منظر کو سامنے رکھیے، اور اب آئیے شہباز شریف صاحب کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کی طرف۔ ایک انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اس انویسٹیگیشن کا جو مقدمہ تھا وہ تھا ایسٹس بیونڈ مینز کا۔
یعنی آمدن سے زائد اثاثے بنانے کی ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع ہوئی. یہ 2018 اکتوبر 2018 میں یہ جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو اچانک پتہ چلا کہ نومبر میں شہباز شریف صاحب کی ساری فیملی آہستہ آہستہ ملک سے باہر سے جانا شروع ہو گئی. لہذا سب سے پہلے علی عمران ملک سے باہر چلے گئے جو ان کے داماد تھے, پھر سلمان شہباز صاحب باہر چلے گئے, پھر نصرت شہباز جو شہباز شریف صاحب کی بیگم ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی. تو اچانک یہ سارا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا. اتھارٹیز نے یہ نوٹ کیا کہ 2200 سوئفٹ میسیجز کریٹ ہوئے. اب سوئفٹ میسیجز کیا ہیں؟ 200 کے قریب اتھارٹیز نے نوٹ کیا کہ سوئفٹ میسیجز بینکس کے کریٹ ہوئے ہیں. سوئفٹ میسیج جو ہوتا ہے وہ ایک الیکٹرانک میسیج ہوتا ہے جو انیشیٹ کرتا ہے بینک فار دا ٹرانسفر آف فنڈز کہ فلانا اکاؤنٹ سے پیسے فلانے میں ریمٹ ہو گئے ہیں, آپ اس کو شو کر دیں. اس کو سوئفٹ میسیج کہتے ہیں اور اس کو ہی آپ بعد میں ٹی ٹی کہہ دیتے ہیں کہ ٹی ٹی جو ہے وہ لگی ہے. یعنی میسیج اگر آپ کا یو اے ای میں یو کے میں ایک بینک میں پیسے آئے ہیں تو وہ بینک یہاں کے بینک کو میسیج بھیجے گا کہ اس اکاؤنٹ کتنے پیسے میرے پاس آ گئے ہیں, آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں. ہم دیکھا گیا کہ 200 سوئفٹ میسیجز جو ہیں وہ جنریٹ ہوئے اور $26 ملین جو ہیں وہ شہباز شریف فیملی جو ہے اس کو ٹرانسفر ہوا. $26 ملین حمزہ شہباز کی 95% جو ٹوٹل ڈکلیئرڈ انکم ہے یا ویلتھ ہے یا ایسٹس ہیں اس کا 95% ٹی ٹی سے آیا. سلمان شہباز صاحب کا 99% ٹی ٹی سے آیا. نصرت شہباز صاحبہ کی جو ٹوٹل ویلتھ ہے اس کی 85% جو ہے وہ ٹی ٹی سے آیا, اور جو باقی ڈاٹرز ہیں یہ بیٹیاں ہیں ان کا جو 100% ہے وہ ٹی ٹی سے لگ کے آیا. سو آپ اندازہ لگائیے کہ 200 کے قریب سوئفٹ میسیجز جنریٹ ہوئے, ٹی ٹی جنریٹ ہوئی, اور پتہ یہ چلا کہ تمام ہی انکم ان کی جو ہے وہ ٹی ٹی سے آلموسٹ آ رہی ہے. ان کا کوئی $1 بھی پاکستان میں وہ نہیں کما رہے تھے. شہباز شریف صاحب اس تمام عرصے میں ان کی صرف ایک ڈکلیئرڈ انکم تھی اور وہ تھی چیف منسٹر کی حیثیت سے جو وہ تنخواہ لے رہے تھے. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کی کوئی اور انکم نہیں تھی. لیکن اس سارے معاملے کے اصل بینیفیشری کون تھے؟ وہ شہباز شریف صاحب تھے. وہ کیسے تھے؟ شہباز شریف اپنی بیگم صاحبہ کے لیے انہوں نے جو تیمینہ دورانی صاحبہ کے لیے انہوں نے 3 اپارٹمنٹس خریدے. اس کا کیا نام ہے؟ وسپرنگ پائن. وسپرنگ پائن ایک اسلام آباد کے قریب ایک مارگلہ ہلز کے اوپر ایک جگہ ہے, وہاں پہ 3 اپارٹمنٹس خریدے اور اس کا جو پیسہ تھا وہ ٹی ٹی کے ذریعے نصرت بی بی کے اکاؤنٹ میں آیا. نصرت بی بی کے اکاؤنٹ سے اس کی جو ہے وہ پیمنٹ ہوئی. اسلام آباد ڈی ایچ اے فیز 5 میں انہوں نے ایک اور گھر خریدا. یہ گھر بھی جو تھا اس کی پیمنٹ ٹی ٹی سے ہوئی. اس کے ساتھ 96H ماڈل ٹاؤن جو کیمپ آفس رہا سارے دور میں, آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کا, اس کی جو ریکنسٹرکشن ہوئی وہ بھی ٹی ٹی کے پیسوں سے ہوئی. 87H ماڈل ٹاؤن خریدا گیا, اس کی بھی جو پیمنٹ ہے وہ ٹی ٹی کے پیسوں سے ہوئی. ڈی ایچ اے فیز 5 لاہور میں تیمینہ دورانی صاحبہ کے لیے گھر خریدا گیا, اس کی پیمنٹ بھی ٹی ٹی کے پیسوں سے ہوئی. اس کے ساتھ ایک اکاؤنٹ میں 2008 میں شہباز شریف صاحب کو نصرت بی بی نے پیسے دیے تاکہ وہ اپنی لگژری کار کی کسٹم ڈیوٹی پے کر سکے. اچھا, اب یہاں پر ایک بات آپ ذرا نوٹ کیجئے گا, یہ آپ کے سامنے جو ٹرانزیکشنز بھی ہیں جو آ رہی ہیں, ان میں سے کوئی بھی جو یہ جو پیسہ پاکستان آیا ہے یہ پیسہ صرف اس وقت آیا ہے جب ان کو کسی چیز کی ضرورت تھی. مثلا حمزہ شہباز کو پیسے آئے, آپ نے
وہاں پہ مرغی خانہ لگانا ہے تو حمزہ شہباز کو پیسے آ گئے. آپ نے ڈیری فارم بنانا ہے تو سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے. آپ نے کوئی پیمنٹس کرنی ہے, کوئی گھر خریدنا ہے تو پیسے آ گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ صرف فریکشن آف منی ہے جو باہر پڑا ہوا ہے. یہ جو پیسے یہاں $26 ملین آئے ہیں یا اس کے علاوہ جو پیسے آئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے اپنے 2 گھر بھی لندن میں ڈکلیئر کیے, جس کا کوئی ثبوت ابھی نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا پیسہ کہاں سے ادا کیا. یہ جو سارا پیسہ جو پاکستان آیا ہے یہ بنیادی طور کے اوپر صرف جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا چونگے کا پیسہ ہے, یہ چونگا آیا ہے یہاں پہ. انہوں نے اپنا اصل پیسہ اب بھی پاکستان سے باہر رکھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر باہر سے پیسے آ رہے ہیں اور ان کا لیجٹیمیٹ بزنس ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. سوال مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے یہ پیدا ہوا کہ 200 ٹی ٹی یا سوئفٹ میسیجز جو جنریٹ ہوئے ان میں اب تک تقریباً 70 کے قریب لوگ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے جنہوں نے وہ پیسے بھیجے. 70 کے قریب لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے جنہوں نے یہ پیسے شہباز شریف, نصرت شہباز, سلمان شہباز, حمزہ شہباز اور بیٹیوں کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھیجے. وہ لوگ کون ہیں؟ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں. منظور ایک میرے حلقے سے پنڈ دادن خان سے تعلق رکھتا ہے. وہ پنڈ دادن خان میں پاپڑ بیچتا ہے اور اس منظور پاپڑ والے نے $1 ملین جو ہے وہ اس کی ٹی ٹی لگوائی ان اکاؤنٹس. اسی طریقے سے محبوب علی یہ صادق پلازا کے سامنے ریڑھی لگاتا ہے اور اس نے تقریباً $7 لاکھ کی ٹی ٹی لگائی ان اکاؤنٹس میں. رفیق ایک اور آدمی ہے جس نے ان کے نام ٹی ٹی لگوائی, بٹ حیرت انگیز طور کے اوپر جو شناختی کارڈ رفیق کا استعمال کیا گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ رفیق جو ہے وہ تو کئی سال پہلے مر چکا تھا یہ ٹرانزیکشن ہونے سے. اور اسی طرح سے باقی سارے اکاؤنٹس ہیں جو آپ کے سامنے آتے رہے ہیں, آ رہے ہیں. سو تمام جو لوگ جو ٹی ٹی لگوا رہے تھے, جو یہاں پر پیسے بھجوا رہے تھے, وہ بنیادی طور کے اوپر نان ایگزسٹنٹ ہیں, وہ جعلی ہیں, یا ان میں سے 14 لوگ تو ایسے ہیں جو گوسٹ ہیں, یعنی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, اور باقی جو سارے لوگ ہیں وہ فیک ہیں. یعنی 2 طرح کے لوگوں نے ان کو پیسے بھیجے, ایک ان لوگوں نے جن کا وجود ہی نہیں ہے, اور دوسرا ان لوگوں نے جو بھیجنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے. لہذا جب یہ مقدمات آپ کے سامنے آئے اور پتہ یہ چلا کہ شہباز شریف صاحب جو بڑی انگلی لہرا کے کہتے تھے کہ میرا 1 روپیہ بھی غلط ثابت ہو گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, دراصل ان کے پاس 1 روپیہ بھی اپنا نہیں, سارے ہی پیسے ماشاءاللہ اصل میں میرے اور آپ کے پیسے. اب یہ آپ کے سامنے ایک خلاصہ تھا جو میں نے یہ سارا آپ کے سامنے رکھا ہے. شروع حدیبیہ سے ہوا, حدیبیہ سے ہوتا ہوا یہ ہل میٹل پہ گیا, ہل میٹل سے ہوتا ہوا یہ زرداری صاحب کے اکاؤنٹس پہ گیا, اور اب آ کر کے یہ شہباز شریف. اب یہ قوم ظاہر ہے یہ چاہتی ہے کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ کنکلوڈ ہونا چاہیے, یہ آگے بڑھنا چاہیے. میں پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا, میں نے یہ عرض کی تھی, کرپشن کے خلاف لڑنا صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ تمام اداروں کی, تمام لوگوں کی, پاکستان کا درد رکھنے والے تمام طبقات کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جنگ لڑیں. اتنے بڑا پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے, یہ پیسہ پاکستان کے بچوں کا پیسہ تھا, پاکستان کے لوگوں کا پیسہ تھا. آج جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کی اگر وجہ آپ نے دیکھنی ہے تو بھی یہی 3 خاندان ہیں. اگر آج پاکستان میں ڈالر سٹیبل نہیں ہے اس کی وجہ بھی یہی 3 خاندان ہیں. اگر آج پاکستان کو باہر کی دنیا میں مسائل کا سامنا آ رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی 3 خاندان ہیں. باقی فیصلہ آپ خود کر لیجئے. جی جناب.
میں صرف فواد نے بڑا اچھا اس کو آپ کے لیے مختصر خلاصے میں بیان کر دیا. میں صرف 2 چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کے سوال لیتے ہیں. ایک جو آخر میں فواد نے بات کی اس سے میں شروع کرتا ہوں کہ یہ آپ کا پیسہ ہے، یہاں سے گیا ہے. یہ بات کہاں سے ہمارے سامنے آتی ہے؟ یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں 2 ملزمان پیش کیے تھے ہفتہ پہلے، قاسم قیوم اور فضل داد عباسی، جن کو جب پیش کیا گیا تو اس فیصلے کے اندر جج صاحب تیسرے صفحے پہ لکھتے ہیں، میں صرف یہ 4 سطریں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی. It is also averred in the application that accused Qasim Qayyum was running an illegal foreign exchange business in Sadiq Plaza. جیسے ابھی آپ نے سن لیا فواد سے، صادق پلازا کے سامنے ریڑھی والے کو بھی نہیں چھوڑا، اس کی بھی ٹیٹیاں لگوا دی. اینڈ علی ٹاور MM عالم روڈ فرام 2005 to 2018. علی ٹاور کس کا ہے یہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں، علی عمران کا ہے، اس کا بھی کیس اس کے اوپر چل رہا ہے، ملک سے مفرور ہے. He used to collect، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، He used to collect cash from the office of Suleiman Shahbaz Sharif at 55K Model Town Lahore along with his employees and arrange fake fictitious foreign remittances. یعنی کہ وہ کیش سے بھری بوریاں بیگز لے کے جاتا تھا 55K ماڈل ٹاؤن سے، اور وہ پھر ٹیٹیاں لگوانے کے لیے ان ٹیٹیوں والوں کے پاس لے کے جاتا تھا تاکہ انہی کے اکاؤنٹس میں ٹیٹیاں لگوائی جا سکیں. اچھا، اس کے بعد سب سے زیادہ اس کے بعد آگے پھر اس کا پورا دیا گیا ہے کہ ان کی فیک اور ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان ریڈی والوں کے ساتھ، کہ ان کی آئی ڈیز استعمال کی گئی ہیں یہ ٹیٹیاں لگوانے کے لیے. اب دیکھیے کل ایک ایشو کھڑا ہوا اور سب سے پہلے تو ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے کوئی خواتین کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے، وہ فوراً کلیریفیکیشن آ گئی، ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، ایک سنسنی پھیلا دی گئی. دیکھیں، خواتین مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے قانونی نقطے سے میں بات کروں گا. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر نصرت صاحبہ جو بڑی قابل احترام ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں ملینز آف ڈالرز کی ٹیٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ تمام ٹیٹیاں لگانے والے وہی ہیں جو حمزہ کو بھی لگا رہے ہیں اور سلیمان کو بھی لگا رہے ہیں، اور یہی قصہ اگر ان کی صاحبزادیوں کا ہے، اور اگر اب نیب محض ان سے سوال نہیں کرے گا تو قانونی طور پہ کل یہ انہی کے ڈیفنس لائرز کورٹ میں بات اٹھائیں گے کہ کیا آپ نے ان سے پوچھ گچھ کی تھی، کیا آپ نے ان سے سوال کیا تھا. آپ کو پاناما کی بات یاد دلا دیتا ہوں، ابھی یہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کا جب مقدمہ تھا تو مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ میں کیا ڈیفنس لیا تھا؟ ان کا یہی ڈیفنس تھا کہ نیب نے ہم سے بلا کے پوچھا نہیں. تو نیب تو اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، کو بلا کے ان کو پوچھ رہی ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے، ان کا بھی کردار دیکھیے کہ آپ کیوں گھر کی خواتین جو کہ پوری دنیا جانتی ہے گھریلو خواتین ہیں، قابل احترام ہیں ہمارے لیے، ان کے نام پہ آپ ملینز آف ڈالرز جب منگوائیں گے تو تحقیقاتی ادارے ان سے سوال کرنے کا تو حق رکھتے ہیں. باقی گرفتاری کی بات تو میں سمجھتا ہوں ہمارے قانون میں بھی اس کی نہیں ہے. ہماری عدلیہ یہ کہتی ہے، ہماری جورسپروڈنس یہ کہتی ہے کہ یہ گرفتاریاں خواتین کی نہیں کرنی چاہیے اور غیر ضروری تصور کی جاتی ہیں. صرف میں 2 چیزیں عرض کر دوں. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو فواد صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ تھیم ایک ہی ہے. ان 10 سالوں میں جب آپ کا قرضہ 35-36 ارب ڈالر سے 97 ڈالر تک چلا گیا، تھیم چوری اور مار لوٹ کی تھی، اور اس کے لیے جو میتھڈ یوز کیے گئے وہ جال سازی کے سیم تھے. لیکن اس کیس میں جب میں یہ دیکھ رہا تھا چیزیں، اور یہ جو میں ٹیٹیاں دیکھ رہا ہوں، تو جو چیز سب سے زیادہ مجھے نظر آتی ہے، اور یہ میڈیا پہ رپورٹ بھی ہو چکی ہے، کہ ایجنٹ بھی صاف استعمال کر رہے ہیں سیم والے. اب وہ جو مشتاق چینی والا ہے جس کا 600 ملین پکڑا گیا ہے، ٹی ٹی پکڑی گئی ہے 60 کروڑ کی، وہ برلاس ٹریڈنگ اس کو پیسے بھیج رہی ہے. اب برلاس ٹریڈنگ کا نام بڑا سنا ہے. برلاس ٹریڈنگ کا نام جو فیک اکاؤنٹس اومنی کے اندر JIT ہے، تو وہاں ان زرداری صاحبان کو بھی وہ برلاس ٹریڈنگ والا پیسے بھیج رہا تھا. کل میں دیکھ رہا تھا، کل ایک اور نام کل ابھر کے سامنے آیا، جیو کے اوپر شاید یہ رپورٹنگ ہو رہی تھی، یہ ہے زرونی ایکسچینج. زرونی ایکسچینج کا نام فیک JIT، اومنی JIT میں بھی فیک اکاؤنٹس میں پیسے بھیجنے والا وہ ایک کمپنی ہے. یہ دبئی کی فیک کمپنیز ہیں، اور ان کے کاغذات جب سامنے آئیں گے تو یہی لوگ آپ کے سامنے نظر آئیں گے. یہ شیل کمپنیاں ہیں جو صرف منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. 2 بڑے اہم سوال ہیں اس کے اندر، جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو سب سے بڑی بات ہے کہ حمزہ صاحب نے یا سلیمان سے بھی کل لنڈن میں کچھ میڈیا کے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے، تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا تھا، بالکل اسی طرح سے جیسے انہوں نے نیب کو جواب دینے سے انکار کیا تھا. لیکن حمزہ صاحب نے بھی ابھی پریس کانفرنس ٹھوکی جا رہے ہیں
ایک بھی کوشچن کا اسپیسیفک جواب نہیں دیتے کہ منظور پاپڑ والا کون ہے, رفیق مرحوم کون ہے جس کے مرے ہوئے انسان کی بھی ٹیٹیاں لگ گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈیفنس لیا جائے گا. میں آج آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہوں ڈیفنس کیا لیں گے. ایک تو ڈیفنس آئے گا جی کہ جی جو یہ حمزہ صاحب ہیں, ان کی جو جتنی ٹیٹیاں ان کے اکاؤنٹ میں لگی ہوئی ہیں وہ ان کے 2008 سے پہلے کی, یہ کہہ رہے ہیں 2007 سے پہلے کی ہے. تو ایک تو میں تصحیح کر دوں کہ ان کی ٹیٹیاں جو ہیں وہ 2008 تک ہیں, جب تک یہ اسمبلی کے ممبر نہیں بن گئے. ایون کیمپین کے پیسے بھی ٹیٹیوں سے ہوئے ہیں, اس کا بھی سارا ثبوت موجود ہے. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے, یہ جو منظور ان کا بڑا اچھا جاننے والا پاپڑ والا جو اتنا امیر آدمی تھا, وہ حمزہ سے سلیمان پہ شفٹ ہو جاتا ہے. یہ وہی ماڈل ہے 80 کی دہائی کا. آپ یاد کریں جب بڑے بھائی سیاست میں آئے تو چھوٹے بھائی نے اتفاق فاؤنڈری سنبھالنا شروع کر دی, تو ادھر بھی ٹیٹیاں شفٹ ہو گئی. اور اس کے بعد یہی ٹیٹیاں جو تھی وہ سلیمان شہباز اور نصرت صاحبہ کے اکاؤنٹس کی طرف ٹرانسفر ہو گئی. دوسرا ایک بات کی جاتی ہے یا کی جائے گی کہ یہ تو ٹیٹیاں لگوانا نارمل بزنس پریکٹس ہے. دیکھیں جو باہر سے پیسہ ریمیٹنس آنا ہے, اگر وہ جینوئن ریمیٹنس ہوگی, جینوئن ریمیٹنس کیا ہوگی, صرف ایک تقاضا ہے قانون کا, ریمیٹنس بھیجنے والا کوئی جیتا جاگتا صاحب حیثیت شخص ہونا چاہیے. لیکن یہاں تو وہ 70 سے زائد لوگ جن کی فیک آئیڈینٹیز استعمال ہوئی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے, الٹا ہمارا مقدمہ ان کے اوپر داخل کریں. تو یہ اچھا ابھی تک جو ٹی ٹی سامنے آئی ہیں سن 2007 سے ہیں, کیونکہ پاکستان میں اینٹی منی لانڈرنگ قانون کا اطلاق 2007 سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ 2 آفینسز کمٹ ہو گئے ہیں, ایک ایسڈ یعنی کہ آمدن سے زائد ساسوں کا, اور دوسرا اس کے اندر منی لانڈرنگ کا. کیونکہ جب آپ پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں فیک آئیڈینٹیز کے اوپر یا مس یوز آف آئیڈینٹیز کر کے, تو آپ منی لانڈرنگ کمٹ کر رہے ہیں. بیکاز یہ ایویڈنس بھی موجود ہے کہ پیسہ یہاں سے کیش کی صورت میں بھیجا جاتا تھا. ان کی بھی کوئی ایان علی سامنے آ جائیں گی تو وہ بھی وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا. لیکن یہ 2 چیزیں ہیں جو ان کی طرف سے آ رہی ہیں, اس کا بھی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال یہ جو آپ نے بتایا جو ارد البیت کی جو جعلی اکاؤنٹ سے اس ملک کے غریب ملک کا پیسہ ملک سے باہر بھیجا گیا, اور آج حالت یہ ہے کہ اس ملک میں غریب اور عام آدمی جو ہے وہ برے حالات میں. تو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے جس طرح آپ نے ہاتھ ڈالا, تو باہر سے یہ ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ کب تک یہ رپرزینٹ لوگ دیکھیں گے کہ ان کا پیسہ آئے گا باہر سے, جو جعلی اکاؤنٹ سے دونوں پارٹیز ہیں. اور دوسری طرف جو اب کرپشن کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہے, اپوزیشن دباؤ بڑھا رہی ہے اپنے ٹیکنیکل انداز میں, اکٹھی ہو رہی ہے اپوزیشن, اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیے میں نے پہلے آپ کو جس طرح سے عرض کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے, پی ٹی آئی نے, ہم نے ایک واضح سیاسی موقف اختیار کیا ہے. اور ہمارے سیاسی موقف کی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑا ایک سوچ پیدا ہوئی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس کرپٹ نظام کے خلاف ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل حکومت ہے, ہم کئی دوسرے ملکوں نے جو طریقے لیے ہیں ہم پاکستان میں وہ نہیں لے سکتے. لہٰذا یہی میں نے ریکویسٹ پہلے بھی کی تھی کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی اکیلی ذمہ داری نہیں ہے, یہ تمام اداروں کی اور قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کرپٹ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا گھیرا تنگ کرنے میں حکومت کی مدد کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر جس طریقے سے معاملہ جا رہے ہیں, شفاف معاملہ جا رہے ہیں. دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ تفتیش یہ ہوتی تھی کہ کسی کو پکڑ کے مار لیتے تھے اور بیان لے لیتے تھے. یہاں تو کوئی بندہ تو ہے ہی نہیں, یہاں تو کاغذات ہیں, ڈاکومنٹس بول رہے ہیں. جس طرح سے شہزاد نے ابھی آپ کے سامنے جو ساری چیزیں رکھی ہیں وہ ڈاکومنٹس ہیں. کوئی کسی کا جو ہے یہ تو نہیں کہ کسی پہ کوئی تشدد کر کے کوئی جو ہے لے لیا ہوگا. سو بالکل ٹرانسپیرنٹ شفاف مقدمات ہیں ان کے خلاف, کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیسے واپس آئیں گے. آپ نے جو یہ چیزیں دکھائی ہیں تو آپ کو تو یہ خیال ہے کہ یہ بڑی مستند ہیں, لیکن کورٹ سے تو ضمانتیں مل رہی ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیس صحیح طریقے سے لڑا نہیں جا رہا ہے, تفتیش میں کوئی مسائل؟ آپ اس کا جواب دو. کنٹمپٹ میرے کو دیکھیں عدالت کے معاملے میں تو ہم زیادہ نہیں بول سکتے, لیکن میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پری اریسٹ بیل جو ہے یہ ایک اس کی بڑی گراؤنڈز ہوتے ہیں, ویسے ہم تینوں وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک ہوتی ہے پوسٹ اریسٹ بیل. اب میں یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں بغیر نام لیے کہ لاہور میں ہی کچھ پوسٹ اریسٹ بیلز کی تاریخیں پڑھ رہی ہیں اور وہاں تاریخ پہ تاریخ پڑھ رہی ہے.
جبکہ پری اریسٹ بیل جس کی بہت لمیٹڈ گراؤنڈز ہوتی ہیں اور اتنا ایویڈنس ہونے کے بعد پری اریسٹ بیل ہو جاتی ہے، ہم بھی اس پہ حیران ہیں. لیکن چونکہ یہ پروسیکیوشن نیب کر رہی ہے، نیب کو اگر لگتا ہے یا ہم عوام کو جس طرح سے ہے کہ اگر اتنے شواہد ہیں تو گرفتاری عمل میں کیوں نہیں آ رہی، تو نیب کو لازماً اپنی پروسیکیوشن بہتر کرنی چاہیے. کوئی اگر بڑا وکیل ان کو چاہیے تو اسے کھڑا کرنا چاہیے. حکومت جو کام کر سکتی ہے ان کو فنڈز پرووائڈ کر سکتی ہے، وہ چیزیں ان کو پرمیشنز اگر چاہیے تو وہ گورنمنٹ دے سکتی ہے. اس کے لیے ہمارا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا پورا تہیہ ہے کہ جو بھی تحقیقاتی ادارے ہیں، چاہے نیب ہو، FIA ہو، کوئی پولیس ہو، ہم ان کے لیے پوری اسسٹنس کے لیے تیار ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ سوال پوری عوام کا بڑا جائز ہے اور یہ بڑا ایک لاجیکل سوال ہے کہ کچھ لوگوں کو تو پری اریسٹ بیل مل جاتی ہے اور کچھ کی پوسٹ اریسٹ بیل بھی نہیں ہوتی تاریخیں لگنے کے باوجود. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ حلقوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ڈیموکریسی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے تو پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایسے موقع پر ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ آپ کی حکومت کو ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا؟ اور دوسری یہ بتائیے گا کہ جو لیگی حکومت کے دور میں کچھ اہم عہدوں پر اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں تو ان کی جانب سے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو کچھ کلاسیفائڈ انفارمیشن فراہم کی گئی ہیں، تو کیا کوئی سوال سے تحقیقات کی جائیں گی؟ یہ سیکنڈ سوال کا جواب آپ دے دیں. دیکھیں، جو کلاسیفائڈ انفارمیشن تو ان کے پاس کوئی نہیں. اسحاق ڈار صاحب کے پاس مفروضوں کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو معیشت کی آج جو اگست کے اندر تباہی تھی، جو ہمیں معیشت کو ریسکیو کرنا پڑا، اتنا بڑا جو فائنینسنگ گیپ کھڑا ہوا تھا، کوئی ایک اکانومسٹ ابھی تک مجھے نہیں ملا ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو جس نے اسحاق ڈار صاحب کے پالیسیز کی تائید کی ہو یا ان کو براہ راست ذمہ دار نہ ٹھہرایا ہو. نون لیگ کے جو ارسطو ہیں ان کو علیحدہ چھوڑ دیں آپ. نون لیگ کے ارسطوؤں کے علاوہ کوئی ایک معاشی ایکسپرٹ ایسا نہیں ہے جو یہ اس وقت آج پاکستان میں نہیں کہہ رہا کہ براہ راست ذمہ دار جو ہے آج کی معیشت کی تباہی کا وہ اسحاق ڈار ہے. یہاں تک کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کی بھی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ جو ماضی کی جو میکرو اکنامک امبیلنسز تھے، اتنے بڑے بڑے خسارے جو پیدا کیے، وہی ذمہ دار ہیں کہ آج جو معیشت کے اندر مشکلات جو ہیں وہ سامنے. الحمدللہ ہم نے معیشت کو اس نہج سے ریسکیو کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو فارن ایکسچینج ریزروز پچھلے اتوار میں گر رہے تھے ان کی گراوٹ میں بھی کمی آئی، بلکہ وہ بڑھنا شروع ہوئے. ہم نے تمام اپنی ڈیٹ ری پیمنٹس بھی کی اور ہمارا جو فارن ایکسچینج، جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پچھلے 5 سال سے بتدریج بڑھ رہا تھا، اس کے اندر کمی آنی شروع. ڈار صاحب کے پاس کوئی کلاسیفائڈ انفارمیشن نہیں ہے. یہاں تک کہ جتنے لوگ ان کے ساتھ اکثر کام کرتے بھی تھے، جو اس وقت اب ہمارے ساتھ بھی کچھ موجود ہیں، وہ بھی ان کے سخت ان کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں. دوسرا وہ جو پریزیڈینشیل فارم والی آپ بات کریں وہ غیر سنجیدہ بات ہے. دیکھیں، آئین جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی آئین کی، وہ اس کا متفقہ ہونا ہوتا ہے. 1973 کا آئین ایک متفقہ آئین ہے اور اس وقت تو بڑے بڑے معمولی باتوں کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا تو اتنے بڑے آئین کے اوپر کون ہو. لہٰذا وہ غیر سنجیدہ بحث ہے. سوشل میڈیا پہ ایسی بحثیں چلتی رہتی ہیں، میرا نہیں خیال اس کی کوئی اہمیت. جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ اداروں کو ساتھ دینا ہوگا، اداروں کو کام کرنا پڑے گا، اور وزیر اعظم عمران خان کی یہ بات متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ جو نیب ہے وہ چھوٹے چوروں پر جو ہے وہ ہاتھ ڈال رہی ہے اور جو بڑے مگرمچھ ہیں ان کو اس کیسز کی طرف نہیں جا رہے. تو پھر آپ بتائیں، جب نیب اور دیگر ادارے حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے یا عدم تعاون ہے، تو آپ کا جو وعدہ ہے جو لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا ہے تو وہ کیسے واپس لائے گے؟ نہیں، بالکل شہزاد نے بھی صحیح بات کی. شہباز شریف کو چھوٹا کیس تو نہیں ہے. نیب نے اپنا کردار ادا کیا. ٹو بی فیئر ود، یہ جب سے چیئرمین صاحب آئے ہیں، جاوید اقبال صاحب آئے ہیں، نیب نے کافی حد تک، بہت حد تک جو ہے وہ اپنا ایک بڑا کردار ادا کیا. بڑا مشکل ہوتا ہے اتنے امیر، اور یہ صرف پاکستان میں میں آپ کو نہیں، آپ امریکہ میں دیکھیں، او جے سمپسن جیسا، اس کو کتنا عرصہ لگ گیا سزا دلوانے میں. اگر آپ دیکھیں مرڈوک دیکھیں، ان کو کتنا ہوا. پھر یہ ہمارے جو اتنے بڑے بڑے جو سارے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں ان کو سزائیں دلوانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں، نظام میں لوگ ان کے فٹ ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آئی وڈ سے جو نیب ہے اس نے کافی حد تک اپنا کام کیا ہے. لیکن کیس ٹو کیس ہمارے ان سے شکایتیں بھی ہوتی ہیں، کیس ٹو کیس ان سے گلے بھی ہوتے ہیں. لیکن اوور آل میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ عمران
خان کمیٹڈ ہے, پاکستان کا وزیر اعظم اس کے اوپر کمیٹڈ ہے, جو پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر ہے. صرف وزیر اعظم ہی نہیں ہے عمران خان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے. اس لیے پرائم منسٹر صاحب کا چونکہ ویژن ہے تو انشاءاللہ اس پہ ہم کامیاب ہیں. آخری سوال ہے ذات صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ نیب کا کل کا اعلامیہ اور پھر اس کے بعد آپ کا جواب, کیا نیب اگر آپ کے بیانات اور جو انہوں نے اعتراضات عائد کیے ہیں اس کی تحقیقات اگر شروع کرتا ہے تو آپ اس میں پیش ہوں گے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ نیب اگر حکومت کے حوالے سے تحقیقات کر رہا ہے تو اور پیمانہ ہے, اور اگر اپوزیشن کے لوگوں کے لیے کر رہا ہے تو اور پیمانہ ہے؟ غیر سنجیدہ سی بات ہے. میں اس میں کر دیتا ہوں, جو فواد چودھری صاحب کا بیان تھا ویسے نیب کے خلاف نہیں تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس پہ تحقیقات ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ جورسڈکشن کچھ ہو رہا ہے, وہ تو بیان کے اوپر تو تحقیقات نہیں ہو سکتی. ہمارا اینی ویز نیب ہم حاضر ہیں, ہم تو. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے سوال سے منسلک ہے, جیسی ہمیں اکانومی ملی ہے ویسے ہی ادارے بھی ہمیں ملے, ان میں بھی وہی مسائل ہیں. جس طرح اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں اس طرح سے ادارے بھی بہتر ہو رہے ہیں. سارے اداروں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ایسے کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ جی.